اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا پینا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اگر تم اپنی اولاد کو دائیا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا یہ خیال اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اور تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہر طور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دی دی درآں حال کہ تم ان کے مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ شوہر جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کرے۔ اور اے مردو، اگر تم انصاف معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، اور کشادگی کے ان لمحات میں بھی آپس پہ احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپائے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قیام امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے
پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاہلیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے، کہیں مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ ظلم و جوار روا رکھنے والے امن دشمن لوگوں کی ایک گروہ کو تکریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جباروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔